اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور نماز قائم کی، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بری بیماری کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے جو اولین لوگ تھے وہ تورات پر مکمل عمل کرنے والے اور اسی کی اشاعت کرنے والے تھے، اگرچہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے رہے ان میں جو فسادی تھے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا، کسی پر قحط آیا اور کسی پر کوئی بیماری آ گئی اور کسی کو خنزیر اور بندر بنا کے چھوڑا، یوں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن تورات کے پر عمل کرنے والے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے، اس کی دعوت تبلیغ کرنے والے بھی لوگ موجود رہے۔ لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آگے جو تورات انجیل کے وارث بنے، تورات کے وارث بنے، انہوں نے تورات کو بیچنا شروع کر دیا، تورات کے بدلے میں انہوں نے دنیا کا مال دولت کمانا شروع کر دیا۔ ایک مفسر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ تورات کا ان کے دل میں احترام تھا، تورات کا جو نسخہ ہوتا اس پر غلاف چڑھا کر اس کو اوپر رکھتے تھے، روزانہ صبح اٹھا کر اس کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور قسمیں بھی اٹھاتے تھے، لیکن جو کچھ تورات کے اندر تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو کسی مفتی صاحب کے پاس، عالم کے پاس، تورات کے کسی جاننے والے کے پاس جاتے تو پیسوں کی بنیاد پر وہاں سے فتوے لیتے تھے، مسائل لیتے تھے، اور کیونکہ بنی اسرائیل تورات پر ایمان تو رکھتے تھے، اس لیے جو کچھ اس نے لکھ دیا اسی پر یقین رکھتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ اس امت میں بھی یہ بیماری شروع ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اعتصموا بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب کو اعمال میں مضبوطی سے پکڑو، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو، قرآن مجید کے مطابق ہو۔ ہمارا حال بھی وہی ہے کہ قرآن مجید الماری میں رکھا ہوا ہے، صبح و شام اس کو چوم بھی لیا اور جھگڑے کے وقت اس کو اٹھا کر اس سے اپنا فیصلہ بھی منوا لیا، اس پر ہاتھ رکھ کے اپنا اعتماد بھی دلوا دیا، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے وہ زندگی میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جس طرح تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ برے جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت اسی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، للذین یتقون، تقوی اختیار کرے، یعنی تورات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب اس گروہ کے تذکرے کے بعد جو مجرم ٹھہرے تھے، اس گروہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ہاں مقربین ہیں۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اس سے مراد، اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی تورات پر عمل کرنے والے بنی اسرائیل ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تورات کو مضبوطی سے پکڑنے والے تھے، یعنی اس پر عمل کرنے والے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسائل کو چھپاتے نہیں تھے، مسئلہ بتانے پر پیسہ نہیں لیتے تھے، اور اسی طرح اپنی زندگی میں تورات کو لاگو کر رکھا تھا۔ تبھی تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، تورات کا مطالعہ کیا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ایسے لوگ مراد ہیں۔ یمسکون کا مطلب یہ ہوتا ہے تمسک، ویسے مضبوطی سے پکڑنا،
اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کسی لمحہ بھی اللہ کی کتاب سے الگ کوئی اپنا مسئلہ نہ چھیڑنا، اپنے رائے پر عمل نہ کرنا، اس کو تمسک کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یمسکون سے مراد بالکتاب سے مراد اس امت کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، یا سمجھنے والوں سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، محض اس کو چومنے کے لیے، ہاتھ رکھنے کے لیے، برکت کے لیے گھر میں نہیں رکھا ہوا، عمل کے لیے اس کو زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں، ایک تو صفت ان کی یہ ہے۔ دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے اندر نماز کا حکم بھی ہے۔ اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں بار بار ہے، جس نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مستقل اس کو ذکر فرمایا۔ اس میں کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی اہمیت کی بنیاد پر کہ قرآن مجید پر عمل کریں، صرف نماز تک قرآن مجید محدود نہ ہو، بلکہ پوری زندگی میں قرآن مجید لاگو کریں، ہر کام سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور خصوصاً نماز یہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ برائی سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جب انسان برے کام سے بچ جائے اور بے حیائی اور فحاشی کے کام سے بچ جائے، فوراً اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب نماز کی طرف آ جائے اور نماز کی حقیقت اس کو حاصل ہو جائے، پھر اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی کہ وہ برائی اختیار کرے، منکر کام کرے، غلط دیکھے، غلط سوچے، غلط بولے، غلط کام کرے، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر یہ خاصیت ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ نماز قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذریعہ اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ اور یہ احتمال بھی اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نماز کو تمام احکام پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام المکتوبۃ المقربۃ الیہ، کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت و نماز ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کی بنیاد پر نماز قائم کی۔ بعض لوگ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اذان ہوئی، اس کے بعد وضو کیا، یہ جو خاص ترتیب ہے نماز سے یہ مراد نہیں ہے۔ نماز سے مراد نماز کی ایک حقیقت ہے، وہ اقام الصلاۃ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ادوا الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز ادا کرو، اقام الصلاۃ کہا۔ اقامت صلاۃ نماز کی حقیقت کا نام ہے، یعنی دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کی حقیقت کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ گئے، قد وصلنا الی اللہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچ گئے، لہذا ہمیں اس ارکان کی اب ضرورت نہیں ہے، اذان آئے، وضو کریں، پھر مسجد میں جائیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، گویا ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ہاں پہنچ گئے، ہم نماز کی حقیقت حاصل ہو گئی ہے، تو نماز کے ارکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور دلیل میں یہی پیش کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعم وصلوا لیکن وصلوا الی السقر، ہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جہنم تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، اور نماز میں سجدہ ایک ایسا رکن ہے کہ اس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو آدمی سجدے کے قریب نہیں جاتا وہ اللہ تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو اس لیے ذکر فرمایا، اور ایمان والے کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کا حکم فرماتے تو کبھی یہ الفاظ استعمال فرماتے، ارحنی یا بلال، اے بلال ذرا دل کو سکون پہنچا، ذرا راحت پہنچا۔
اس لیے کہ نماز میں سکون ہے، اور آپ فرمایا کرتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہی۔ تو کل ہی ہم حدیث مشکوٰۃ شریف میں سبق میں پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عصر کی نماز رہی، آپ نے فرمایا یا اللہ ان دنیا کے گھروں کو بھی اور قبر کو بھی آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہم سے ایک اہم نماز چھڑوا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بد دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے۔ اور ولایت کے مقام میں سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو ایک نماز بھی نہیں گئی، تو اور کون سا ولایت کا ایسا راستہ ہے جس میں نماز ختم ہو جائے؟ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے کوئی راستہ ایسا نہیں جس میں نماز معاف ہو۔ اقام الصلاۃ فرمایا یہاں انا لا نضيع اجر المصلحین، فرمایا کہ جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اصلاح مصلحین، اصلاح دو قسم کی ہے، ایک ہے اپنی ذات کی اصلاح اور ایک ہے دوسرے کی اصلاح۔ پہلے نمبر پر انسان کے ذمے اپنی اصلاح ہے، اپنے اعمال پر غور کرے کہ میری اندر کون سی کمی ہے، اس کمی کو دور کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس کو کہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو قبول کرے، یہ ہے مصلح۔ جب خود کامل ہو جائے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اب دوسروں کی بھی اصلاح کرے، دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لگائے، تو اس کا خود اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانا اور دوسروں کو صحیح راستے پر لگانا، یہ بہت بڑا ایک دعوتی کام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہاں فرما دیا انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین، اور وہ لوگ یمسکون، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب، اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضيع، ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔